بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المسح علی الجوربین والنعلین۔ دیکھیں یہ جو جورب کا لفظ ہے یہ اصل میں فارسی لفظ تھا، اور فارسی کے اندر اس کا معنی تھا گور پا۔ کیا مطلب تھا؟ گور پا، پیر کی قبر، پاؤں کی قبر۔ لیکن جب اس لفظ کو عربی کے اندر استعمال کیا گیا تو چونکہ گاف عربی میں نہیں ہے تو گاف کو جیم بنا دیا اور را کے اوپر زبر دے دی تو جورب ہو گیا، جورب ہو گیا۔ اب اس کی عام طور پہ دو قسمیں ہیں، ایک جورب جو ہے وہ سخینین یعنی موٹی ہیں، اور ایک جورب جو ہے وہ رقیق باریک ہیں۔ ایک موٹی ہیں اور ایک باریک ہیں، مطلقاً ان کی دو قسمیں ہیں۔ پھر جو سخینین ہوتی ہیں، جورب جو سخینین ہیں، اور عرب کے اندر صرف اس ہی جورب کا استعمال ہوتا تھا۔ جیسے ہمارے عرف میں، ہمارے زمانے میں، موجودہ زمانے میں جتنے ممالک کے اندر جو جورب استعمال ہوتی ہیں، جن کو ہم جرابیں کہتے ہیں، یہ نیلون کی یا کاٹن کی یا وغیرہ ذالک دوسرے کپڑوں کی استعمال ہوتی ہیں۔ یہ اس زمانے کے اندر صحابہ، تابعین، حضور، ان زمانوں میں یہ جورب استعمال نہیں ہوتی تھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو غیر مقلدین دھوکہ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جرابوں پر مسح جائز ہے، حدیث میں لفظ جورب آیا ہے، تو ان سے یہ درخواست ہے کہ حدیث میں جس جورب کا استعمال آیا ہے اور جو لفظ جورب استعمال ہوا ہے اس سے مراد یہ جورب نہیں ہے، یعنی یہ جرابیں نہیں ہیں جو آج کل استعمال ہوتی ہیں۔ ان جرابوں میں دو قسمیں تھیں، ایک موٹی اور ایک باریک۔ جو موٹی ہوتی تھی اس میں بیک وقت 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری تھا، بیک وقت 3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہوتا تھا۔ نمبر 1، وہ جورب اتنی موٹی ہوتی تھی کہ اس کے اوپر پانی ڈالا جائے تو پانی نیچے سرایت نہیں کرتا تھا۔ یعنی آپ نے جورب پہنی ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ پانی ڈالو، جیسے آپ نے موزہ، چمڑے کا موزہ پہنا ہے تو چمڑے کے موزے پہ جتنا مرضی پانی ڈالو پاؤں تک پانی نہیں جائے گا۔ وہ جورب جو حدیث کے اندر استعمال ہوتی تھی، اور جو جورب حدیث کے اندر جن کے الفاظ آئے ہیں کہ حضور نے یا صحابہ نے جورب کے اوپر مسح کیا ہے، اس میں 3 شرائط ہوتی تھی۔ نمبر 1، وہ اتنی موٹی ہوتی تھی کہ اس کے اوپر پانی ڈالا جائے تو پانی نیچے سرایت نہیں کرتا تھا، ایک۔ نمبر 2، وہ خود اپنی سخامت یعنی اپنے موٹائی کی وجہ سے پنڈلی کے ساتھ لگ جاتی تھی، چمٹ جاتی تھی۔ پنڈلی کے ساتھ اس کو لگانے کے لیے، جیسے موجودہ جرابیں ہیں اس میں ربڑ ہوتا ہے، جتنی بھی قسم کی جرابیں ہیں، کاٹن کی ہیں، نیلون کی ہیں یا اون کی ہیں، جتنی بھی ہیں اس وقت پوری دنیا میں جو جرابیں استعمال ہوتی ہیں ان میں ربڑ ہوتا ہے، اور وہ ربڑ کی وجہ سے جسم کے اوپر وہ کھڑی رہتی ہے۔ اگر وہ ربڑ نکال دی جائے تو یہ کپڑا اس قابل نہیں ہے کہ کھڑا رہے، یہ گر جائے گا۔ یعنی بغیر کسی باندھنے کے، بغیر کسی ربڑ کے وہ جسم کے ساتھ لگ جائے، چمٹ جائے، 2۔ نمبر 3، وہ اس قدر مضبوط ہو کہ جس میں 2 فرسخ 3 میل 5 کلومیٹر جس کے بنتے ہیں، 5 کلومیٹر بغیر جوتی کے وہ جورب پہنی ہو، اور 5 کلومیٹر سفر اس میں کیا جا سکتا ہو، اور نہ وہ پھٹے نہ پاؤں کو کوئی تکلیف ہو۔ یہ 3 شرائط اس میں ہوں گی۔ بات سمجھ میں؟ اب ان کی آگے پھر 3 قسمیں ہیں۔ یہ تو موٹی یعنی سخینین جرابیں ہیں، موٹی جرابیں۔ اس کے مقابلے میں رقیق جرابیں ہیں، 2 قسمیں ہوگی۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مجلدین، منعلین اور سادہ۔ مجلدین، منعلین اور سادہ۔ مجلد اس جورب کو کہا جاتا ہے جس کے پوری جراب کے اوپر چمڑا چڑھا دیا گیا ہو، پوری جراب کے اوپر چمڑا چڑھا دیا گیا ہو، اس کو مجلد کہتے ہیں۔ یہ موزے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ نمبر 2، منعلین۔ منعل اس جورب کو کہتے ہیں جس کے نیچے تلوے میں بھی چمڑا ہو اور تلوے کے اوپر بھی چمڑا آ گیا ہو، یعنی پاؤں کے کنارے، انگلیوں کے کچھ اوپر والے کنارے کے اوپر بھی چمڑا آ گیا ہو اور پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ خالی ہو، اس کو منعل کہتے ہیں۔
اور سادہ جراب اس کو کہتے ہیں جس پہ چمڑا نہ تو پورا ہو نہ اس کے تلوے میں ہو. سمجھ آئی؟ تو یہ سخینین 3 قسمیں، یعنی مجلد، مناعل اور سادہ. اور رقیق جرابوں کی بھی یہ 3 قسمیں ہیں، مجلد، مناعل اور سادہ. مکمل ساری 6 قسمیں ہو گئی. اب سب کے احکامات سنو. جو جورب مجلدین ہے، مکمل اس کے اوپر چمڑا چڑھا ہوا ہے، تمام امت کے تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کے اوپر مسح کرنا جائز ہے. کیوں؟ کہ وہ جورب خف موزے کے حکم میں ہے. نمبر 2، اور جو جراب منعل ہے، یعنی اس کے تلوے میں اور تلووں کے اوپر تھوڑا سا جو چمڑا چڑھا ہوا ہے لیکن وہ جورب موٹی ہے، یعنی سخینین ہے جو اوپر، اس میں ائمہ ثلاثہ ہمارے صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، 5 اماموں کے نزدیک مسح جائز تھا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف منقول تھا عدم جواز کا کہ جائز نہیں ہے، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے 3 دن یا 9 دن پہلے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا کہ ایسے جورب کے اوپر جو سخینین ہے، جس کی 3 شرائطیں گزر گئی، اور مناعل بھی ہے، تلوے کے اوپر چمڑا بھی چڑھا ہوا ہے، اس کے اوپر مسح جائز ہے. اور اس کے مقابلے میں جو باریک ہے جراب ہے، باریک جراب ہے، وہ بھی اگر مجلد ہے تو بالاتفاق اس پر بھی کیا ہے؟ مسح جائز ہے. اب اختلاف کی ایک صورت ہے کہ جرابیں جو ہے وہ رقیق ہیں، جیسے موجودہ زمانے میں باریک جراب ہے، اور منعل ہے. جورب کیا ہے؟ جراب باریک ہے، جیسے ہمارے زمانے میں جو جرابیں استعمال ہوتی ہیں نیلون کی، کاٹن کی اور اون وغیرہ کی جو استعمال عام طور پہ، جراب یہ باریک ہے لیکن اس کے نیچے تلوے میں چمڑا لگا ہوا ہے اور اوپر بھی کچھ چمڑا لگا ہوا ہے، منعل ہے، مجلد نہیں ہے. تو متقدمین کی کتابوں میں اس میں صرف اشارہ عدم جواز کا ہے، باقی وضاحت نہیں ہے. اور متاخرین کے اندر اس میں اختلاف رہ چکا ہے، ہمارے اکابر کے اندر بھی اس میں اختلاف رہ چکا ہے کہ باریک جراب منعل ہے تلوے میں اور تلوے سے اوپر پاؤں کے کناروں میں کچھ چمڑا لگا ہوا ہے، تو ہمارے اکابر میں سے صرف شیخ الہند، شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل تھے کہ اس پہ مسح جائز ہے. باقی مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، اور اسی طرح مفتی شفیع صاحب معرف القرآن والے، یہ حضرات عدم جواز کے قائل تھے. اور ہوا یہ کہ دارالدیوبند کے قریب ایک سفید نامی مسجد تھی، اس مسجد کا نام سفید مسجد تھا، اس مسجد کا نام سفید مسجد تھا. اس میں یہ حضرات اکٹھے ہوئے، اس میں شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے. مغرب کی نماز کا وقت آیا تو ان حضرات نے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ نماز پڑھائیں. تو حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باریک جرابیں جو منعل تھیں وہ پہنی ہوئی تھیں، تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی میں نے ان جرابوں پر مسح کیا ہوا ہے، میں نے ان جرابوں پر مسح کیا ہوا ہے. اور یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا کہ اس مفتی کے نزدیک ان پہ مسح جائز نہیں ہے، تو لہٰذا اگر میں نماز پڑھاؤں گا تو ان کی نماز میرے پیچھے نہیں ہوگی. لہٰذا انہوں نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آگے کر دیا اور حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھائی. یعنی ہمارے اکابر میں سے سوائے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے باقی مفتی کفایت اللہ صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اگر جورب جو ہے وہ باریک ہے لیکن اگر مجلد ہے تو ٹھیک ہے، منعل ہے تو اس میں ان کا اختلاف ہے کفایت المفتی میں. اور اسی طرح بیشتی زیور کے اندر بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے وضاحت کے ساتھ کہ حاشیے کے اوپر، کتاب کے اندر تو جواز کا ہے لیکن حاشیے پہ لکھا ہے کہ اگر اتنی باریک ہے اور مجلد نہیں ہے، صرف تلوے کے اندر اس کا چمڑا لگا ہوا ہے تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. اور اسی طرح مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قائل نہیں تھے. لیکن سوائے غیر مقلدین کے باقی کسی امام کا بھی ایسے باریک جرابوں پر مسح کے قائل نہیں، سوائے غیر مقلدین کے کہ وہ ایسی باریک جرابوں کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ مسح کرتے ہیں، وہ اس کے قائل ہیں. لیکن ان کو دھوکہ جو ہے وہ حدیث میں لفظ جورب سے پڑا ہے، حدیث میں لفظ جورب سے پڑا ہے.
حالانکہ جورب کی ہم نے بتا دی کہ عرب کے اندر اس زمانے میں جو جورب استعمال ہوتی تھی اس میں بیک وقت 3 شرائط ہوتی تھی۔ نمبر 1، وہ اتنی موٹی ہوتی تھی کہ اس پہ پانی ڈالا جائے تو پانی نیچے نہیں جاتا تھا۔ نمبر 2، وہ جسم کے ساتھ خود اپنی سخامت، اپنے موٹے ہونے کی وجہ سے چمڑ، جیسے موزہ خود چمڑ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ اس قدر مضبوط اور موٹی ہوتی تھی کہ 5 کلومیٹر بغیر جوتی کے اس میں چلا جائے تو چلنا بھی ممکن ہو اور پھٹے بھی نہ۔ لیکن جیسے دیکھیں ہماری یہ موجودہ زمانے میں جتنی بھی جرابیں ہیں، اس کو پہن کر بغیر جوتی کے آپ 2 قدم نہیں چل سکتے، نیچے سے آپ کو ہر چیز جو ہے نا وہ تنگ کرے گی۔ بات سمجھ میں؟ تو حدیث میں جو جورب ہے وہ وہی جورب ہے۔ موجودہ زمانے کی جتنی جرابیں ہیں ان کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، یہاں پر نعلین کا بھی ذکر آ گیا، نعلین کا بھی ذکر آ گیا کہ جوتی کے اوپر مسح۔ تو چونکہ جوتی پر مسح کرنے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، کوئی امام بھی قائل نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ راوی جو دیکھتا ہے، راوی جو دیکھتا ہے، یعنی صحابی جو دیکھتا ہے اللہ کے نبی کو کہ اللہ کے نبی نے ایک عمل کیا، تو اس صحابی، اس راوی کے ذمے ہوتا ہے جو اس نے دیکھا اس کو بعین ہی نقل کر دے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن پھر فقہا کا کام ہوتا ہے تنقیح کرنا، فقہا کا کام ہوتا ہے کہ اس حدیث کی تنقیح کی جائے، اس کی وضاحت کی جائے کہ مطلب کیا ہے۔ اب دیکھو ہم یہاں پر اس کی فقہا نے یہ تنقیح کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو جورب پہنی ہوئی تھی، پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ جورب وہ تھی جس میں بیک وقت 3 شرائط ہوتی تھی۔ نمبر 2، جورب کے اندر جو آپ نے نعلین کے اوپر پہنی ہوئی تھی، تو ظاہر بات ہے کہ جورب کے اوپر صرف 3 انگلیوں کے مقدار میں موزہ، اور ایسی جورب جس کی اندر یہ 3 شرائط ہو اس پر 3 انگلیوں کی مقدار مسح کیا جاتا ہے۔ تو جو جوتا جو پہنا ہوا تھا، اس جو چپل پہنی ہوئی تھی، وہ چپل عام طور پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو پہنتے تھے، حدیث میں جو آیا ہے، جیسے ہماری قینچی کی چپل ہوتی ہے کہ قینچی کی چپل میں پورا پاؤں اندر سے، سامنے سے پورا پاؤں کھلا ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور یہ پاؤں کا یہ حصہ احرام کے اندر بھی کھلا رکھا جاتا ہے۔ اس لیے حاجی اور عمرہ کرنے والے حضرات جب احرام پہنتے ہیں تو وہ قینچی کی چپل پہنتے ہیں کہ اس میں آپ کے پاؤں کا اوپر والا حصہ سارا نمایاں، تو وہ پاؤں کا حصہ نمایاں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جورب کے اوپر مسح کیا، لیکن کیا ہوا کہ جو راوی نے دیکھا تو جوتا، جو نعلین چپل آپ نے پہنی ہوئی تھی، اس پر مسح آپ نے نہیں کیا۔ اصل مسئلہ آپ نے مسح کیا ہے جورب کے اوپر، لیکن چونکہ جوتا پہنا ہوا تھا، اور جوتا جو آپ علیہ السلام استعمال کرتے تھے اکثر وہ قینچی نما ہوتا تھا، جیسے قینچی کی چپل ہوتی ہے جس میں پاؤں کا اوپر والا حصہ سارا کھلا ہوتا ہے، تو اس پر مسح کیا جورب پر اصالتاً اصلاً، لیکن نعلین پر بھی مسح ساتھ میں ہو گیا۔ تو دیکھنے والے نے جو دیکھا اس نے نقل کر دیا۔ فقہا نے تنقیح کی کہ چپل کے اوپر مسح اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کیا۔ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے مسح علی الجوربین والنعلین، تو نعلین پر وہ کیا ہو گیا؟ وہ تبعاً ہو گیا، کیونکہ آپ نے پہنا ہوا تھا، جو چپل آپ نے پہنی ہوئی تھی مسح تو آپ نے جورب پہ کیا، تو تبعاً کیا ہو گیا؟ چپل کے اوپر بھی مسح ہو گیا، لیکن چپل پر مسح کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اصل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جورب پر مسح کیا، لیکن جورب سے مراد یہ جرابیں نہیں ہے جو عمومی طور پہ آج کل ہم پہنتے ہیں۔ وہ جورب اتنی موٹی ہوتی تھی کہ اس میں پانی نہیں جاتا تھا۔ نمبر 2، جسم کے ساتھ خود چمٹ جاتی تھی۔ نمبر 3، اس کو بغیر جوتی کے 5 کلومیٹر چلا جاتا تھا تو پاؤں کو تکلیف بھی نہیں ہوتی تھی، پھٹتا بھی نہیں تھا۔ وہ جورب ہو تو اس میں تمام محدثین کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ یہ ہماری آج کل کی جو جرابیں ہیں اس پر مسح قطعاً جائز نہیں ہے، اس پہ جو مسح کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔